الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے اور بحکم سراج السالکین محبوب العارفین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی دامت برکاتہم عالیہ، ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہاں پر کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے، قرآن کا نور حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے. عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 25واں سپارہ ہے سورہ شورى. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو سب کے رزق میں کشادگی عطا فرما دیتا، لیکن اگر اس نے سب کے رزق میں اگر وہ کشادگی عطا فرماتا تو پھر زمین میں فساد پھیل جاتا. لیکن اس نے جتنا چاہا اتنا رزق عطا فرمایا. عزیزان محترم، جتنی خرابیاں، جتنی پریشانیاں، تکلیفیں اس وقت مال کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہیں، شاید ہی کسی اور وجہ سے ہو. اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہو تو عزیزان محترم، اگر اس کی صحیح تربیت نہ ہو تو پھر وہ اس مال سے جواری بھی بنتا ہے، شرابی بھی بنتا ہے، زانی بھی بنتا ہے، فرعون وقت، قارون وقت، نمرود وقت بنتا ہے. یہی مال ہے جو انسان کو انسان نہیں بلکہ حیوانیت میں داخل کر دیتا ہے، وہ ایک درندہ صفت بن جاتا ہے. عزیزان محترم، میں جو آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا ہوں، آج کے اس مادی دور میں انسان نے مال ہی کو اپنا نصب العین بنا رکھا ہے. مال کو اتنی اہمیت کبھی بھی حاصل نہیں تھی جتنی آج حاصل ہے. اس لیے روٹی کمانے کے لیے وہ اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے. یوں محسوس ہو رہا ہے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال کماؤں. عزیزان محترم، یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجیے. قبلہ امیر علیہ سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ رحمت ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے. آپ زمانے کے ولی ہیں. آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں.
فرمایا کہ جتنی پیٹ بھرے کی بیماریاں آج ہیں تاریخ میں پہلے اتنی کبھی بھی نہیں تھی. آپ پیٹ کا قفل مدینہ حضرت کی کتاب ہے, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. مثال کے طور پر بلڈ پریشر نمک زیادہ کھانے سے ہوتا ہے, ذیابیطس یعنی شوگر چینی زیادہ کھانے سے, دل کے امراض چربی زیادہ کھانے سے پیدا ہوتے ہیں. چنانچہ اگر آپ غور کریں تو زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد کم کھانے کی وجہ سے مرنے والوں سے بہت زیادہ ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی کم کھانے سے مرا, بلکہ زیادہ کھانے سے اکثر لوگ مر جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کل شکوے ہی شکوے ہیں, پریشانی بھی بہت زیادہ ہے. جس گھر میں دیکھیں رزق کی پریشانی عام ہے الا ماشاءاللہ. حالانکہ گھر کے جتنے لوگ ہیں سب کماتے ہیں, سب نوکری پیشہ ہیں, سب کے پاس الگ الگ گاڑیاں ہیں, اس کے باوجود پھر شکوے نظر آتے ہیں. اس دور پرفتن کی یہ حالت ہے کہ جو عورت آج کے دور میں خوبصورت ہے اسے خوش نصیب سمجھا جاتا ہے, اگرچہ اس کی زندگی میں عمل کی رتی بھی نہ ہو, پرلے درجے کی خدا کی نافرمان ہو, لیکن فقط خوبصورتی پر اس عورت کو خوش نصیب سمجھا جاتا ہے. اسی طرح اگر مرد کے پاس دولت ہو تو لوگ اس کو خوش نصیب سمجھتے ہیں, اگرچہ نہ شکل ہو نہ عقل ہو مگر بڑا خوش نصیب سمجھا جاتا ہے. اگر وہ بے وقوفی کی باتیں بھی کرے گا نا تو اس کو بھولا بادشاہ کہیں گے, یعنی میاں صاحب بڑے بھولے ہیں. گویا عزت کا معیار بدل گیا. جس کے پاس مال زیادہ وہ معزز سمجھا جاتا ہے, نہ نیکی کو دیکھا نہ تقوی کو دیکھا نہ خدا خوفی کو دیکھا, معیار ہی بدل گیا. تو عزیزان محترم, یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے, شریعت کی خوبصورتی دیکھیے. میں ایک آپ کی مدنی فکر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلیوں میں گٹے پڑے ہوئے ہیں, بہت سخت ہتھیلیاں ہو رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے میرے غلام, اے میرے پیارے, تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں مزدور ہوں, پتھر توڑتا ہوں, وہی میرا ذریعہ معاش ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مسکرا کر دیکھا اور فرمایا, القاسب حبیب اللہ, جو ہاتھ سے محنت مزدوری کرتا ہے وہ اللہ عز و جل کا دوست ہے. یہ کتنی خوبصورت شریعت ہے. انسان اگر اپنی اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اس کو عبادت کا ذریعہ دیا گیا. یہاں پھر میں آپ کی خدمت میں ایک مدنی فکر عرض کرتا ہوں. دیکھیے, اسلام کے اندر روحانیت اور اباہیت دونوں منع ہے. روحانیت کسے کہتے ہیں, اباہیت کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام نے خیر الامور اوسطها, ہر معاملے میں اعتدال کا حکم دیا ہے. دیکھیے, دو انتہا ہیں. ایک انسان عبادت میں اتنا لگ جائے کہ وہ دنیا کو ہی خیر آباد کہہ دے. فرمایا یہ روحانیت ہے اور یہ منع ہے. اور دوسرا یہ کہ انسان دنیا کے پیچھے اتنا لگ جائے کہ وہ روٹی, کپڑا اور مکان ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے, زندگی کا مقصد بنا لے. فرمایا کہ یہ بھی اباہیت ہے اور یہ بھی منع ہے. چنانچہ اعتدال کا راستہ اپناؤ, اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کاج کرو. عزیزان محترم, یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ پیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ زندگی کا ہی نہیں, موت کے بعد کا بھی مسئلہ ہے. اگر بندہ نافرمانی کرتا رہے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے احکام کو توڑتا رہے, سنتوں سے منہ موڑتا رہے, فرمایا کہ نافرمانی کر کے دنیا میں رہا تو جہنم میں اس کو کھانے کو کیا ملے گا؟ زقوم. پینے کو کیا ملے گا؟ غسلین. عزیزان محترم, تو کھانے پینے کی ضرورت تو وہاں بھی ہے. لہٰذا دنیا کی مختصر زندگی کو نافرمانی میں گزار کر اپنے لیے آخرت کے عذاب کو واجب کر لینا, یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ رزق کے معاملے میں حرام اور حلال کا خیال کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم.
ہمارے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ رحمت ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ صرف پیٹ بھر لینا ہی کام نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ دنیا میں اکثر پیٹ بھرا رہے گا آخرت میں اکثر خالی پیٹ رہے گا۔ اس لیے صرف پیٹ کو بھر لینا ہی مقصد زندگی نہیں، ہاں جو انسان کی ضرورت ہو اس کو ضرورت کے درجے میں پورا کرنا چاہیے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ پیٹ بھر کر کھانے کا وبال کیا ہے۔ فرمایا جس بندے کو پیٹ بھر کر کھانے کی عادت ہو اس کی نصیحت کا دوسروں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور خود اس کے اوپر بھی دوسرے بندے کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم پیٹ خالی رکھیں گے، جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہم کھانا کھائیں گے، تو عزیزان محترم ہمیں نصیحت ہماری بات بھی اثر کرے گی، اور جو کوئی ہمیں نصیحت اور وصیحت کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی نصیحت ہم پر اثر انداز ہوگی۔ اب ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم کمرے میں داخل ہوں، کمرے میں اندھیرا ہے، ہوا بند ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے کمرے میں داخل ہوں گے ہم کیا کریں گے؟ ایک کھڑکی کھولیں گے تو صاحب اندھیرا دور ہو گیا، اب دیکھا ہوا نہیں آ رہی، ہم نے دروازہ بھی کھول دیا تو پتہ چلا کہ کھڑکی کھلی، دروازہ کھلا، روشنی بھی آئی اور ہوا بھی آئی۔ تو عزیزان محترم یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر ہمارے رزق کے دروازے بند ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا ہے صاحب ڈاکٹر صاحب میں بڑا پریشان ہوں، ڈاکٹر صاحب میرا حال یہ ہے کہ پہلے میں مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا تو سونا ہو جاتا تھا، آج میں سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ پیتل ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے کچھ معاملات، کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسے افعال ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا ہو، اس لیے رزق کے دروازے بند ہو گئے ہوں؟ تو جیسے کمرے کے دروازے اور کمرے کی کھڑکیاں کھلنے سے کمرے میں روشنی بھی آ گئی، کمرے میں ہوا بھی آ گئی، اسی طریقے سے اگر وہ اعمال اور افعال اور وہ معاملات جس سے اللہ عز و جل اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہوتا ہو، تو عزیزان محترم اگر ان معاملات سے ہم توبہ کر لیں، ان معاملات کو ہم چھوڑ دیں، تو اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ عزیزان محترم میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں، احادیث کریمہ کی روشنی میں 16 ایسی کنجیاں ہیں جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ آج کل ہم معاشی طور پر بہت پریشان ہیں، ہمارا معاملہ بہت زیادہ الجھ گیا ہے۔ تو عزیزان محترم ہو سکے تو اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے، انشاءاللہ عز و جل جب قرآن اور احادیث کا نور ہم اپنے سینے میں داخل کریں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم ضرور محسوس کریں گے۔ آئیے ہم سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت رزق کے معاملے میں، رزق کی زیادتی حاصل کرنے کے بارے میں انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہدایات ارشاد فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلے جو اہم چیز ہے رزق کی، جو ماسٹر کی ہے، وہ ہے نماز کا اہتمام۔ نماز کا اہتمام عزیزان محترم، جس کے پاس ماسٹر کی ہو تو دروازہ آسانی کے ساتھ کھل جاتا ہے۔ تو رزق کو کھولنے کے لیے، رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے نماز یہ ماسٹر کنجی ہے، ماسٹر کی ہے۔ آئیے ہم سنتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ الرِّزْقَ نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم کیجیے اور اس پر جمے رہیے، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، رزق ہم پہنچائیں گے۔ عزیزان محترم
اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی جو خود بھی سچا ہے، اس کا وعدہ بھی سچا ہے، اس کا کلام بھی سچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر و قدیر ہے، جب وہ دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اگر وہ نہ دینا چاہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم کیجئے اور اس پر جمع رہیے۔ میں تم سے رزق نہیں مانگتا بلکہ میں تمہیں رزق عطا فرماتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اگر گھر کے سارے افراد، مرد عورت بچے بوڑھے جوان، سب کے سب نمازی بن جائیں، الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا یہ حال ہے کہ مرد ہیں تو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جماعت کا اہتمام نہیں۔ عورت کا یہ حال ہے کہ گھر کے کام مقدم اور بھاگی دوڑی میں قضا ہوتے ہوتے نماز پڑھتی رہیں۔ ایسی نماز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نماز کا اہتمام ہو، نماز کے شرائط، اس کے فرائض، اس کے واجبات، الحمدللہ اس کو اس طریقے سے ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں۔ قبلہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم عالیہ، آپ زمانے کے ولی ہیں۔ آپ سے کسی نے عرض کیا، حضور والا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میرے سارے معاملات آسان ہو جائیں، میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، میری ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ قبلہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم عالیہ نے کیا مدنی پھول عطا فرمایا۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یا وہابو یا رزاقو 3125 مرتبہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ٹوپی اتار کر آدھی رات کو کھلے آسمان کے تلے پڑھنا ہے۔ فرمایا نہیں، فرمایا میں تمہیں وہ عمل بتاتا ہوں جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں وسعت رزق بھی عطا فرمائے گا، تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ مردوں کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ نماز 5 وقتہ با جماعت مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے۔ عزیزان محترم، جو دن رات میں 5 مرتبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو، مسجد کی پہلی صف ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز 5 وقتہ ادا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے معاملات کو آسان فرما دے گا۔ عزیزان محترم، یہاں بھی حکم یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیے، نماز کا حکم کیجئے۔ میں تم سے رزق نہیں مانگتا، نحن نرزقک، میں تمہیں رزق عطا فرماتا ہوں۔ اچھا، دنیا کا ایک معاملہ ہے، دنیا کا معاملہ ہے تم پہلے کچھ کر کے بتاؤ، اچیو کرو، پھر ہم تمہیں اس کا کچھ صلہ دیں گے۔ بھائی پہلے آپ ڈاکٹر بنو، ہم آپ کو 17 گریڈ دیں گے، پھر آپ پی ایچ ڈی کرو، ہم آپ کو 19 گریڈ دیں گے۔ عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ دنیا میں پہلے کچھ کر کے دکھاؤ، لیکن یہاں شریعت کی بیوٹی دیکھیے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی دیکھیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 10 سال کا نفلی اعتکاف، اللہ اکبر۔ ایک دن کا نفلی اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کراؤ، بھائی یہ اس اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی انتہا ہے۔ فرمایا منزل تک پہنچنا تو تمہارے بس میں نہیں، یہ تو مقدر کا معاملہ ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ قدم کون اٹھاتا ہے، چلتا کون ہے۔ ارے تو نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کر، رزق کے دروازوں کو اپنی آنکھوں سے کھلتا ہوا دیکھے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا نحن نرزقک، میں ہی تجھے رزق پہنچاتا ہوں۔ چنانچہ
گھر کا ہر چھوٹا بڑا مرد عورت بوڑھا جوان سب نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے۔ رزق ملنے کی قسم یہ عاجز، رزق ملنے کی جو قسم ہے یہ میں عاجز کھا سکتا ہوں الحمدللہ کہ رزق کی یہ بہت اہم کنجی ہے، ماسٹر کی ہے۔ کاروبار ہو، نوکری ہو، رزق کا کوئی مسئلہ ہو، اہتمام نماز سے اللہ تبارک و تعالی سارے مسئلوں کو حل فرما دیا کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، ہمارے حضرت، ہمارے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولی دامت برکاتہم عالیہ، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا رزق میں وسعت کے لیے جو ماسٹر کی ہے وہ ہے کثرت استغفار۔ کیا ہے؟ کثرت استغفار، استغفار کی کثرت کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کثرت استغفار کی وجہ سے مال کے ذریعے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم اپنے رب کی جناب میں استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے، وہ آسمان سے تم پر بارش نازل کرے گا اور تمہاری مال اور اولاد کے ذریعے مدد فرمائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، امام قرطبی علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں گناہوں کی معافی مانگنے سے بارش ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی قوموں کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہو سکے میرے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سید الانبیاء خاتم الانبیاء معصوم عن الخطا، باوجود یہ کہ میں گناہوں سے پاک ہوں، گناہوں سے معصوم ہوں، اللہ کا حبیب اللبیب ہوں، کائنات کا مالک و مختار ہوں، اس کے باوجود دن میں 70 بار، دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، ہم کون ہوتے ہیں؟ وہ معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود، گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود دن میں 100 بار استغفار کریں۔ ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا یہ حال ہے کہ ہم استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو عزیزان محترم، ہو سکے استغفار کی کثرت کریں، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہمارے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، ہمارے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی دامت برکاتہم عالیہ، آپ فرماتے ہیں وسعت رزق کے لیے تیسری جو ماسٹر کی ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں خرچ کرنا۔ اس لیے اللہ کا اعلان ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں، اور تم اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ جو کرو گے اس کا بدلہ مل کر رہے گا، یعنی بندے کو اس کا ریٹرن ملے گا، ایکشن کا ریئیکشن ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اس کے بدلے میں اسے کچھ بھی نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اٹ از امپاسبل۔ پاسبل یہی ہے کہ بندہ اس کی راہ میں سودا کرے، اللہ تبارک و تعالی ایک کے بدلے 10، ایک کے بدلے 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے۔ انفاق کا لفظ نفق سے نکلا ہے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو،
اور سرنگ میں انسان ایک طرف سے داخل ہوتا ہے، پھر کوئی دوسرا داخل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو تمہارے پاس پہلا رزق ہے اس کو نکالو گے جب دوسرا ملے گا۔ اس لیے قرآن کا اعلان ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، یہ بھی فرمایا تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ تم پر خرچ کرے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے بندے کچھ ایسے ہیں اللہ نے ان کو اپنے بندوں کے منافع کے لیے مخصوص کر دیا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میں نے اس کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پہلے ہم بڑے خوش نصیب تھے، مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا ہو جاتا تھا، اب سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ پیتل ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے کوئی عمل کر دیا ہے، رزق کے دروازے بند ہو گئے ہیں، معاشی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو عزیزان محترم ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے۔ ایک آدمی ہے وہ کسی کے پاس کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے صاحب میں اس کے پاس کام کروں جو مجھے بہت زیادہ مراعات دے۔ اگر وہ نیشنل کمپنی میں ہے اس کی خواہش ہے میں ملٹی نیشنل میں کام کروں، اور اگر ملٹی نیشنل میں کام کرتا ہے وہ چاہتا ہے میں ایسی کمپنی میں کام کروں جو مجھے بہت زیادہ عطا کرے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا رحیم کیسا کریم ہے، اس نے اپنے بندے کو مال دیا، فرمایا میں تجھے 1 روپیہ دے رہا ہوں، 97.5% تیرے، 2.5% تم میرے کمزور بندوں پر میرے محتاج بندوں پر خرچ کر دینا۔ اب اگر عزیزان محترم اور وہ بھی روز خرچ نہیں کرنے، فرمایا سال میں 1 مرتبہ اگر کوئی 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرے، 97.5 تو اسی کے ہیں نا۔ لیکن اب اگر ایک شخص ہے وہ کہتا ہے صاحب میں تو نہیں خرچ کروں گا، تو وہ جو مالک ہے وہ کہتا ہے بھائی تو اس قابل ہی نہیں، میں تیری جگہ دوسرے کو رکھ لیتا ہوں، تو نے 97.5% بھی کھائے اب وہ 2.5% بھی تو نہیں دے رہا، لہٰذا تو اس نوکری کا اہل نہیں۔ تو عزیزان محترم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکتیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الى اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم یہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں الحمدللہ ہم اپنی اخلاقی تربیت کے لیے مدنی انعامات پر عمل کریں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے گاؤں گاؤں شہر شہر صوبہ در صوبہ ملک در ملک سفر کرتے ہیں، ہم بھی رائے خدا عز و جل کے مسافر بن جائیں، نیکی کی دعوت کے ذریعے انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک پہنچائیں۔ امید ہے انشاءاللہ اگر ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور مدنی انعامات کے عامل بن جائیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی خیر و برکات سے مالا مال ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم چوتھا عمل ہے دین کی خاطر ہجرت کرنا۔ دین کی خاطر جو ہجرت کرتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، عزیزان محترم رزق کی برکت کے لیے وسعت رزق کے لیے یہ بھی ایک بہترین نسخہ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا اسے جائے پناہ بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی وسعت عطا فرمائے گا۔ امید ہے انشاءاللہ اگر ہم ایسا کریں گے
اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں ہمیں عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، پانچویں جو ماسٹر کی ہے اور وسعت رزق کے لیے ہمارے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی دامت برکاتہم عالیہ، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں رزق بڑھانے کی جو ماسٹر کی ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ اچھا، لوگ تقوی کے لیے کہتے ہیں صاحب کچھ کرنے کا نام تقوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں، بلکہ تقوی کچھ نہ کرنے کا نام تقوی ہے۔ دیکھیں، نیکی تو چڑیا کے بچے بھی کر لیتے ہیں، 4 سال کے بچے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ اصل کام ہے گناہوں سے بچنا، اصل کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں، اور اگر یہ بستی والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ عزیزان محترم، ایک جگہ ارشاد فرمایا، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم کو وہ نعمتیں کھلاتے جو اوپر آسمان سے اتارتے ہیں، اور وہ نعمتیں کھلاتے جو نیچے زمین سے نکالتے ہیں۔ سورۃ الطلاق پارہ نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کی برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیے، جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے، نافرمانی سے رکتا ہے، اس کو کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ کہ اور جو اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راہیں نکالتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ عزیزان محترم، آج کل لوگ کہتے ہیں صاحب ہمارا ہر کام بگڑ جاتا ہے، ہر کام خراب ہو جاتا ہے، کام اٹک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سارے اعمال، سارے معاملات آسان فرما دیتا ہے۔ تیسری جگہ فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعَظِّمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ اکبر، اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جگہ گندگی کا ڈھیر ہو، گندگی کا ڈھیر ہو، اگر وہاں پر بارش پڑے تو کیا ہوگا؟ وہاں پر تعفن اٹھے گا، بدبو اٹھے گی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے، اپنے نبی کا صدقہ عطا فرما دے، وہ گندگی کا ڈھیر دور ہو جائے، اب ہلکی سی فوار بھی وہاں پڑے گی تو وہاں سے بھینی بھینی خوشبو آئے گی، الحمدللہ۔ تو عزیزان محترم، جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے
پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ساری گندگی کو دور فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے راہیں نکالے، نمبر ایک، نمبر دو، اللہ تعالی ہمیں وہاں سے رزق عطا فرمائے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہ ہو۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اختیار کرو، یہ تمام خوبیوں کا جامع ہے۔ سفیان ثوری علیہ رحمت الرحمن ایک عجیب بات ارشاد فرماتے تھے، فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کر، میں نے آج تک کسی متقی بندے کو محتاج نہیں دیکھا کہ در در کے دھکے کھاتا ہو اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہو۔ ارے تو تقوی تو اختیار کر، پرہیزگاری تو اختیار کر، شریعت مصطفیٰ پر ڈٹا رہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا۔ میں ایک چھوٹی سی بات اور عطا کرتا ہوں، اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم یا رسول اللہ کہنے والے، نبی کے غلام، حضور غوث پاک کے غلام، حضور خواجہ غریب نواز کے غلام، حضور سیدنا بہاؤالدین نقشبند کے غلام، حضور سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ ان کے غلام، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن کے غلام، حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم عالیہ ان کے غلام، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ ان کے غلام۔ الحمدللہ میں اکابر اہل سنت کی بات عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ پل صراط پر ثابت قدم کون رہے گا، دیکھیے جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اس کے لیے تو بہت زیادہ خوشخبری ہے۔ فرمایا تو یہ دیکھنا چاہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ارے پل صراط پر سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ اب پل صراط پر ثابت قدم کون رہے گا؟ فرمایا پل صراط پر ثابت قدم وہ رہے گا جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں استقامت کے ساتھ رہے گا۔ اگر غصے کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، مال کی زیادتی کی وجہ سے شریعت مصطفیٰ سے اگر پسلے گا تو کل قیامت کے دن پل صراط سے بھی وہ پسل جائے گا۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم تقوی اختیار کریں گے پل صراط پر بھی ثابت قدم رہیں گے اور اللہ تعالی ہمارے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ چھٹی جو بات ہے وہ کثرت عبادت۔ ہمارے شیخ طریقت کی بات میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ رزق میں وسعت کے لیے ماسٹر کی ہے، اور جس کے پاس ماسٹر کی ہو وہ آسانی کے ساتھ دروازہ کھول دیتا ہے، تالا کھول دیتا ہے، پھر تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ آپ آزما کر دیکھیے، حدیث پاک مبارکہ میں آتا ہے اے اولاد آدم تو اپنے آپ کو میرے لیے عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو یعنی محتاجی کو بند کر دوں گا۔ دیکھیں کتنا کلیئر اعلان ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر اعلان ہو رہا ہے، ارے تو میری بارگاہ میں حاضر ہو جا، تو میری بندگی کر، میں تجھے غنا عطا فرماؤں گا اور تیرے فاقے کے راستے بند کر دوں گا۔ عزیزان محترم ایک چھوٹی سی مثال دے دیں، ایک عام گھوڑے کی قیمت آپ لگائیں تو 25,000 30,000 زیادہ سے زیادہ 50,000۔ ہم اس گھوڑے کو لے کر گدا گاڑی میں باندھیں، گھوڑا گاڑی میں باندھیں، تانگے کے ساتھ باندھیں، مزدوری کرے گا۔ لیکن عزیزان محترم ایک گھوڑا وہ ہے جو ریس میں استعمال ہوتا ہے، دوڑ جیتنے والا، اس گھوڑے کی قیمت کتنی ہے؟ 25 لاکھ، 20 لاکھ سے 25 لاکھ قیمت ہے۔ اب اگر کوئی اس کے مالک کے پاس جائے اور اس کو کہے کہ بھائی آپ مجھے اپنا گھوڑا دے دو، کہنا بھائی کیوں؟ کہنا اس لیے گھوڑا دے دو کہ میں اس گھوڑے کو گدا گاڑی میں لگاؤں گا۔ کہنا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، ارے وہ تو لاکھوں روپے جیت کر دیتا ہے مجھے،
ریس کا گھوڑا ہے، وہ گدھا گاڑی کا گھوڑا نہیں۔ تو عزیزان محترم ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، جیسے گھوڑا تو گھوڑا ہی ہے، ایک گھوڑے کی قیمت 50,000 روپے، ایک کی قیمت 25 لاکھ روپے۔ تو اگر ایک بندہ عام سا بندہ ہے اور ایک بندہ جو خاص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کی گدھا گاڑی میں باندھنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو کاش ہم بھی اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ کریں، اجتماع میں آئیں، درود و سلام کی محفل میں آئیں۔ الحمدللہ ہر جمعے کو بعد نماز جمعہ جامع محمدی مسجد درود و سلام والی حیدرآباد سندھ پاکستان میں ڈاکٹر حافظ محمد شکیل قادری نقشبندی خلیفہ مجاز حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب دامت برکات و مالیہ، یہاں پر نماز جمعہ کے بعد درود و سلام کی خصوصی محفل ہوتی ہے، لنگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ محفل ان کی بارگاہ میں قبول ہے جو کائنات کے مالک و مختار ہے۔ تو اگر ہم بھی حاضر ہو جائیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اجتماع فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ پاکستان میں ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب اجتماع ہوتا ہے۔ الحمدللہ ساری رات کا اعتکاف ہوتا ہے۔ پھر نیکی کی دعوت کے لیے ہر جمعے کو ہر جگہ الحمدللہ نیکی کی دعوت کے ذریعے پھر مدنی قافلوں میں سفر۔ تو الحمدللہ جب ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اسلامی بہنوں کے لیے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، الحمدللہ جگہ جگہ پر اجتماعات ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ اسلامی بہنیں ہیں، الحمدللہ ہر منگل کو ہر اتوار کو الحمدللہ مدنی مذاکرے ہوتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اسلامی بہنوں کے ساتھ دین کے معاملات کو سیکھیں، عبادت کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ وسعت رزق میں وسعت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم ایک اور اہم کنجی رزق کی فراغی کے لیے ماسٹر کی، وہ ہے کثرت حج اور عمرہ۔ جو شخص حج اور عمرے کی کثرت کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت سے عمرہ اور حج کرنے والا محتاج نہیں رہتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ محتاجی سے مراد یہ ہے کہ اس کو غیر کی محتاجی نہیں رہتی۔ اب دیکھیے حدیث مبارکہ سنیے، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں حج میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک درہم کے بدلے میں 700 درہم، بلکہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حج میں ایک درہم خرچ کرنا 4 کروڑ درہم خرچ کرنے کے برابر ہے۔ تو عزیزان محترم جو کثرت سے حج اور عمرہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا تو کثرت سے حج کریں، کثرت سے عمرہ کریں۔ بظاہر حج کرنے میں 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے لگتے ہیں، پورا مہینہ 1.5 مہینہ لگتا ہے، آدمی اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہے، بظاہر معاملہ یہ ہے کہ مال خرچ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین ریٹرن عطا فرما رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم 8ویں جو ماسٹر کی ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ رزق بڑھانے کی ایک اور کنجی صلہ رحمی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو، میرا رزق زیادہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ عزیزان محترم ہمارا یہ حال ہے کہ آج رزق کی شکایتیں زیادہ ہیں، تو ہم دوسری طرف معاملات بھی دیکھیں، بہن سے نہیں بولتے،
بھائی سے نہیں بولتے، پھوپھی سے لڑائی، چچا سے لڑائی، ماں سے نہیں بولتے، باپ سے نہیں بولتے، حتیٰ کہ ان کے گھر سے کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، کبھی وہ کچھ پڑھ کر نہ دے دے۔ ارے شریعت جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دے رہی ہے وہ انہی رشتوں کو توڑ رہا ہے۔ اللہ کا اعلان ہے، جب وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ارے جب ہم اپنے رشتوں ناتوں کا خیال نہیں کریں گے تو گویا ہم خود اپنے رزق کے دروازے بند کریں گے۔ ہاں اگر دین کا کوئی ایسا معاملہ ہے تو سلام دعا تو سب کے ساتھ رکھیے، سلام کرنا، احوال احوال پوچھنا یہ تو لازم، زیادہ قرب کا تعلق رکھنا یا نہ رکھنا یہ بندے کا اپنا اختیار ہے۔ عزیزان محترم، قبلہ شاہ احمد نورانی دامت برکات رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا، حضور کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میرے رزق میں اضافہ ہو، میری عمر میں اضافہ ہو، بری موت سے خاتمہ ہو۔ آپ اللہ کے کامل ولی تھے، الحمدللہ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں تجھے ایک وہ نسخہ بتاتا ہوں جس کی برکت سے اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے گا، تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، بری موت سے تجھے نجات دے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ تو صلہ رحمی کر، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ تبارک و تعالی تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رزق میں برکت کے لیے، فراغی رزق کے لیے، یہ بھی ایک ماسٹر کی ہے کہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو تم میں سے کمزور ہوتے ہیں میں ان کی وجہ سے تم کو رزق دیتا ہوں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ان پر خرچ کرتے ہوئے سوچتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اوپر تمہاری پکڑ فرما لیتا تو زمین کے اوپر کوئی جاندار باقی نہ رہتا۔ عزیزان محترم، یہاں اعمال کا تذکرہ ہے، دوسری آیات میں ظلم کا تذکرہ ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ظلم کے سبب، تمہاری نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ اگر تمہیں پکڑ لیتا تو پھر زمین کے اوپر کوئی بھی جاندار باقی نہ بچتا۔ تو ہمیں جو مل رہا ہے وہ کون سے ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے؟ کیا پتا کسی غریب کی دعا لگ گئی ہو، کسی کمزور کی دعا لگ گئی ہو، کیا پتا کسی کی ہم نے مورل سپورٹ کی ہو، اس کی دعا لگ گئی ہو، کسی کے غم میں اس کا ساتھ دیا ہو، اس کی دعا لگ گئی ہو۔ دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، آج کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہمارا دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم کمزوروں کا خیال کرو۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کمزوروں، جانوروں، بچوں، پاگلوں، بوڑھوں، ان کے طفیل اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم کمزوروں پر رحم کریں گے، ان کا خیال کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ عزیزان محترم، فراغی رزق کا ایک بہترین عمل اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر توکل کرنا۔ توکل قرآن پاک میں آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور واپس پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں۔ عزیزان محترم، توکل کہتے کسے؟ ہم نے اپنے شیخ طریقت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب
دامت برکاتہم عالیہ، آپ سے میں نے سوال کیا حضور والا توکل کہتے کسے ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، توکل 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہی پتہ نہیں۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو قادر و قدیر مان لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر و قدیر ہے، وہ جس کو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی، نمبر 1۔ یعنی اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، قدرت والا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ہے، عالم الغیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آسمان کی بلندی ہو، زمین کی گہرائی ہو، دن کی چاندنی ہو، رات کا اندھیرا ہو، تنہائی ہو، کیسا ہی معاملہ ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، بڑا رحیم اور کریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی 3 صفات، ایک تو وہ قادر و قدیر ہے، نمبر 1، نمبر 2 ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کا جاننے والا ہے، اور نمبر 3 وہ بہت زیادہ رحیم اور کریم ہے۔ اگر بندہ ان 3 صفات پر اس کا یقین کامل ہو کہ میں جس ذات پر میرا بھروسہ ہے، جس ذات پر میں بھروسہ کر رہا ہوں، وہ قدرت والا بھی ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے، اور رحیم اور کریم بھی ہے، جب اس کو میری سارے معاملات کا پتہ ہے، جب میں نے اس کی ذات پر بھروسہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے فضل و کرم سے میرے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں بھی اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جب اللہ پر توکل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، 11واں جو عمل ہے وہ ہے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ عزیزان محترم، جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اس کے متعلق آتا ہے حدیث مبارکہ میں، جس بندے کو شکر کرنے کی توفیق مل جائے اس کا رزق کم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو شکر ادا کرتا ہے میں اس کی نعمتوں کو اور زیادہ کرتا ہوں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میرا شکر ادا کر، میں تیری نعمتوں میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ عمر بن عبدالعزیز کا ایک مزیدار قول ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کر کے قید کر لو، یعنی وہ نعمتیں تمہارے پاس ہی رہیں گی۔ یہاں میں ایک بزرگ کا قول آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہو سکے اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے۔ فرمائیے جو نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنی نعمتوں کو چھین جانے کے لیے پیش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اے اللہ عز و جل مجھ سے یہ نعمت چھین لے، اور آگے فرمایا جو شکر ادا کرتا ہے وہ ان نعمتوں کو نقیل ڈال کر اپنے پاس قابو کر لیتا ہے۔ تو شکر قد کر کے اللہ کی نعمتوں کو نقیل ڈال دیجئے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج تو ہماری زبان پر شکوہ ہی شکوہ ہے، صاحب کیا حال ہے کہ نا صاحب گزارا چل رہا ہے، دال روٹی کھا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارا کوئی مہمان ہو، ہم نے اس کو کھلائے ہوں روسٹ بروسٹ، اور وہ باہر جا کر کہے کہ صاحب ڈاکٹر صاحب نے تو مجھے جو ہے نا دال روٹی کھلائی، کہیں گے یار ڈاکٹر صاحب، کہیں گے یار عجیب آدمی ہے، کھلایا تجھے ہم نے روسٹ بروسٹ، اور باہر جا کے ایسا ناشکرا پن کہ یار کہہ رہا ہے دال روٹی، یہ تو بس میرا ہی ہے جو میں گزارا کر رہا ہوں، چل میرا گزارا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں روسٹ بروسٹ کھلائے، دنیا کی نعمتیں اس نے ہماری جھولی میں ڈال دی، نعمتوں کی فراوانی ہے، اس کے باوجود زبان پر یہ ناشکرا پن کہ صاحب گزارا چل رہا ہے، بس یہ ہماری ہمت ہے جو ہم کام چلا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، پتا چلا جب تو نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرے گا گویا وہ تیری نعمتیں تجھ سے چھین لی جائیں گی۔ اس لیے چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، ایک بزرگ تھے، بیمار تھے، کسی نے ان کی عیادت کی، حضور طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے،
فرمایا آپ اتنی تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. عرض کیا بات یہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ مصیبت میں گرفتار ہوں، معصیت میں گرفتار نہیں. ٹھیک ہے بیماری ہے، بیماری اللہ دور کر دے گا، لیکن گناہوں میں گرفتار نہیں. تو بندہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، 12واں جو عمل ہے وہ ہے اہل خانہ کو سلام کرنا. یہ وہ عمل ہے جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم جب گھر میں داخل ہوں تو ہمیں چاہیے، سنت مبارکہ ہے کہ اپنے اہل خانہ کو سلام کریں. یہ چھوٹا سا عمل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی ایسے ہیں جن کی ضمانت اللہ تبارک و تعالی نے لے لی. اگر وہ زندہ رہے گا اس کو ایسا رزق عطا فرمائے گا جو اس کے لیے کافی ہوگا. جب مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا. ان تینوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے اہل خانہ کو سلام کرے. عزیزان محترم، اب دیکھیے چھوٹا سا عمل ہے، اس عمل پر رزق کا دروازہ کھلنے کا کتنا بڑا وعدہ ہے. اور ہوتا کیا ہے، ہم دفتروں میں، راستوں میں، دوستوں کے سامنے بڑے کھل کھلا کے ہنستے ہیں. گھر میں قدم رکھا اور ایسے جیسے ہلاکو خان گھر میں داخل ہو گیا. گھر میں دفعہ 144 لگ گئی. اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے حضرت کو. جب گھر میں آتے ہیں تو ہمارے سرکار بدلے بدلے نظر آتے ہیں. کبھی چہرے پر مسکراہٹ ہی نہیں. اللہ اکبر، چہرے پر دہشت اور وحشت ہے. بیوی بھی کانپ رہی ہے، بچے بھی کانپ رہے ہیں، اہل خانہ کا حال خراب ہے. عزیزان محترم، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر ہم گھر میں داخل ہوں اپنے اہل خانہ کو سلام کریں، اس کی برکت یہ ہوگی جب ہمارے اہل خانہ سلامت رہیں گے انشاءاللہ ہم بھی سلامت رہیں گے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت کریمہ دیکھیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے آقا، میرے سرتاج، کائنات کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے، اہل خانہ کو سلام کرتے. اتنے سے عمل سے رزق کی پریشانی ختم. اللہ اکبر، یہی حکم بیوی کے لیے ہے. جیسے ہی خاوند باہر سے آ کر سلام کرے بیوی بھی اس کو اسی طرح شگفتہ چہرے سے جواب دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ، استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، جو 13واں عمل ہے وہ والدین کی فرما برداری. اللہ اکبر، یہ وہ عمل ہے ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کی خدمت، یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا ذریعہ اور ساتھ ساتھ رزق میں وسعت اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر والدین دین سے روکیں تو پھر وہ خود اپنے مقام سے گر جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، کہ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی جائز نہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں، آج کل لوگ غوث کو تلاش کرتے ہیں، قطب کو تلاش کرتے ہیں. صاحب ہمیں کس جنگل میں جائیں تو کسی غوث سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ غوث کی دعا قسمت کو بدل دیتی ہے، معاملات کو آسان کر دیتی ہے. ہمارے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب علیہ رحمت الرحمن آپ درس قرآن دے رہے تھے. کسی نے سوال کیا، حضور آپ یہ بتائیے ماں باپ کا کیا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ جس کے گھر میں ماں باپ ہوں اس کو نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. ارے اس کا غوث، اس کا قطب اس کے گھر میں موجود ہے. اگر وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے معاملات آسان فرما دے گا. لیکن اگر ماں باپ مشرک ہو، لیکن زانی کی ابھی بخشش ہے،
شرابی کی، جواری کی ابھی بخشش ہے، اس لیے کہ اس کے کبھی نہ کبھی گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن مشرکہ کی مغفرت تو نہیں۔ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تیرے ماں باپ مشرک ہیں، اللہ کی ذات صفات اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ تیرے ماں باپ ہیں، تجھے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ ایک بزرگ تھے، مستجاب الدعوات تھے، ایک اللہ کے بندے نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کا عمل دیکھوں کہ آپ کا عمل کیا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا چلو بھائی ٹھہر جاؤ۔ دیکھا کہ ایک بڑا عجیب سا عمل ہے، 2-3 دن وہ ساتھ رہا، اس نے یہ دیکھا کہ حضرت جو ہے وہ کھانا کھانے سے پہلے 2 سور انہوں نے پال رکھے ہیں، پہلے وہ ان کو چارہ ڈالتے ہیں، اس کے بعد خود کھانا کھاتے ہیں۔ حضور بات کیا ہے؟ سور کو پال رکھا ہے؟ بات یہ سور نہیں ہے، یہ میرے ماں باپ ہیں، میرے ماں باپ سے ایسی غلطی ہوئی کہ خسف اور مسخ ہو گیا، ان کی شکلیں بدل گئی، یہ سور بن گئے، اب ہیں تو میرے ماں باپ، میں ان کو اب بھی خدمت کرتا ہوں، چارہ ڈالتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ اب دیکھیے ماں باپ کی خدمت، ہم تو تم تو جاہل ہو، دقیانوس ہو، تمہیں کیا پتا، معاملہ زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے، لوگ چاند پر چلے گئے ہیں۔ ارے ماں باپ کی خدمت کرو گے، اللہ تعالی ہمارے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، 14واں جو عمل ہے وہ ہے دوام طہارت، ہمیشہ باوضو رہنا۔ حدیث مبارکہ سنیے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے کی بارگاہ میں صحابہ نے شکایت کی کہ حضور ہمارے رزق میں کمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمیشہ باوضو رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو وسیع کر دے گا۔ اب دیکھیں یہ بھی بڑا آسان ہے، جب وضو ٹوٹے اسی وقت نیا وضو بنا لو۔ الحمدللہ جن لوگوں کو ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت ہے ان کی پوری زندگی باوضو گزرتی ہے۔ اس میں ایک نکتہ بھی ہے کہ وضو شیطان سے بچنے کا ہتھیار، وضو مومن کا ہتھیار۔ تو عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے، فرمایا کما تعیشون تموتون، جس حالت میں تو زندگی گزارے گا اسی حالت میں تجھے موت آئے گی۔ یعنی جو زندگی بھر باوضو رہے گا جب وہ اس دنیا سے جائے گا انشاءاللہ باوضو ہو کر جائے گا، اور جو باوضو ہو کر دنیا سے جانا چاہتا ہو، طہارت کے ساتھ جانا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ زندگی میں وضو کا اہتمام کرے۔ عزیزان محترم، یہ بھی ایک بڑا آسان عمل ہے، ہو سکے ہم باوضو ہیں، باوضو رہیں۔ بہت سارے لوگ سارا دن ناپاک رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں جنبی ہو، بے غسلہ ہو، کتا ہو، تصویر ہو، وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، وہاں نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، کپڑے بھی ناپاک، جسم بھی ناپاک۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ کپڑوں کو بھی پاک رکھیں، جسم کو بھی پاک رکھیں، غسل کی حاجت ہے غسل کریں، اور اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کریں۔ الحمدللہ اختیار کے ساتھ وضو کریں گے، جب ہمارا وقت آ جائے گا تو انشاءاللہ طہارت کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف مل جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ 15واں عمل ہے چاشت کی نماز پڑھنا۔ رزق میں اضافے کی ایک ماسٹر کی یہ بھی ہے کہ نماز چاشت ادا کرے، یہ صلاۃ الضحیٰ کہلاتی ہے۔ الحمدللہ اگر ہم صلاۃ الضحیٰ کا وقت نماز اشراق سے لے کر بالکل نماز ظہر تک، اذان ظہر تک چلتا ہے، یعنی ضحیٰ کبریٰ، جب زوال کا وقت شروع ہو جائے اس وقت ظہر کا نماز چاشت کا وقت رہتا ہے، جسے صلاۃ الضحیٰ یعنی روشنی کی نماز۔ تو عزیزان محترم، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ مجھے کسی حال میں بھی نہ بھولے، مجھ سے غافل نہ ہو، تو میں اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دوں گا۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے، مرد کاروبار پہ جائیں، دفتروں میں جائیں، رزق کمانے کے لیے جائیں، عورتیں
مصلی پہ بیٹھ جائیں، چاشت ادا کریں، 2 رکعت 4 رکعت، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت بھی عطا فرمائے گا کہ یہ نماز رزق کو کھینچتی ہے، محتاجی کو بھگاتی ہے۔ تو کاش ہم بھی اشراق کی چاشت کی نماز ادا کریں۔ جو شخص چاشت کی نماز ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک اور ماسٹر کی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ ہے سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ کی تلاوت، ہر رات میں سورہ واقعہ کا پڑھنا رزق میں وسعت لاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ حضرت عثمان غنی بیمار پرسی کے لیے گئے، پوچھا کوئی حاجت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے فرمایا کچھ ہدیہ دیتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اس کی بھی ضرورت نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کا کوئی بیٹا نہیں، ساری بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں کو فائدہ ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین اتنا بنا ہوا تھا، فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہے، وہ ہر رات کو سونے سے پہلے پڑھتی ہیں کہ اللہ کے حبیب و لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے اسے کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ تو عزیزان محترم، یہ میں نے 16 نسخے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، 16 ماسٹر کی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ ہو سکے تو اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں، ہو سکے تو ان کو اپنی زندگی پر نافذ کر دیں۔ الحمدللہ عز و جل مالی پریشانی زیادہ ہے، معاشی پریشانی زیادہ ہے، چاہے سینکڑوں پتی ہو وہ بھی رو رہا ہے، اربوں پتی ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے رزق میں اضافہ ہو، یہ 16 ماسٹر کی ہیں، ماسٹر کیز، یہ جو 16 چابیاں ہیں یہ رزق میں وسعت لائیں گی، برکت لائیں گی۔ اللہ کرے ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ یہ خاندان نقشبندیہ کا فیض میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، اس میں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمارے رزق کی بندشیں دور ہو جائیں گی، رزق میں وسعت اور خیر و برکت نازل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ آمین۔ وسلم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، جسمانی روحانی قلبی ذہنی سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وہاں سے رزق عطا فرما جہاں سے ہمارا گمان بھی نہ ہو، ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ مجھ پر بھی جو اس بیان کو سن رہے ہیں، ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یا اللہ انٹرنیٹ پر ڈالیں گے، جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو سنیں گے اور سنیں گی، میرے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکات عالیہ، ان کے صدقے سے اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں وسعت عطا فرما، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی